اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ دوسرا پارہ 14واں رکوع آیت نمبر 232 سے وَإِذَا طَلَّقْتُمْ وَإِذَا اور جب طلقتم تم طلاق دو نساء عورتیں فبلغنا پھر پوری کر لیں اجلہن اپنی مدت فلا تو نہ تعذلوہن روکو انہیں ان ینکحنا کہ وہ نکاح کریں ازواجہن خامند اپنے اذا جب تراضوا وہ باہم رضامند ہوں بینہم آپس میں بالمعروفی دستور کے مطابق ذالک یہ یوعظ نصیحت کی جاتی ہے بہی اس سے من جو کانا ہو منکم تم میں سے یؤمن ایمان رکھتا باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور یوم آخرت پر ذالکم یہی ازکا زیادہ ستھرا لکم تمہارے لیے واطہر اور زیادہ پاکیزہ واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو پھر پورا کر چکی اپنی عدت کو تو اب نہ روکو ان کو اس سے کہ نکاح کر لیں اپنے انہی خامدوں سے اذا تراضوا بینہم بالمعروف جب کہ راضی ہو جائیں آپس میں موافق دستور کے ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو کہ تم میں سے ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ذالکم ازکا لکم واطہر اس میں تمہارے واسطے بڑی ستھرائی ہے اور بہت پاکیزگی واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے بعد جس وقت عورت آزاد ہو جائے اپنے خامند سے تو پھر اس کے بعد کے معاملات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ عرب کے معاشرے کے اندر بھی بات یہی تھی اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی آج یہی ترتیب چلتی ہے کہ اگر کوئی عورت مطلقہ ہوگی تو مطلقہ ہونے کے بعد پھر اس کے لیے بسا اوقات اپنی مرضی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کافی حد تک رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ کبھی تو طعن و تشنیع کا نشانہ اس عورت کو بنا دیا جاتا ہے۔ مطلقہ عورت اگر کسی جگہ پر شادی کرنا چاہے ہاں وہ پہلے خامند کے ساتھ دوبارہ سے شادی کرنا چاہے یا نئی جگہ کے اوپر وہ شادی کرنا چاہے دونوں صورتوں کے اندر پہلے نمبر پر تو بات یہ آ جاتی ہے کہ عورت کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پھر بسا اوقات اسے اگر وہ پہلے خامند کی طرف واپس لوٹنا چاہے تو اسے عورت کے خاندان کی طرف سے رکاوٹیں بن جاتی ہیں کہ اس نے پہلے ہماری عزت کو تجھے طلاق دے کر پامال کیا تو اس لیے ہم دوبارہ اس کے ساتھ تمہیں شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اسے اپنی عزت کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے۔ بسا اوقات پہلے خامند کی طرف واپس پلٹنے کی صورت کے اندر کہ پہلے خامند نے جب طلاق دے دی تو اس کے ساتھ طلاق دینے کی وجہ سے دشمنی اور عداوت والے معاملات شروع کر لیے جاتے ہیں۔ اب مرد اور عورت دونوں رضامند ہیں، اس کے باوجود کبھی مرد کے خاندان کی طرف سے رکاوٹیں بن جائیں گی، کبھی عورت کی جانب سے عورت کے خاندان کی طرف سے رکاوٹیں کھڑی کر لی جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ نے اس چیز کی تردید فرما دی۔ تو اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے تو اس کے متعلق صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنی بہن کی شادی ایک شخص کے ساتھ کی تھی، اس نے طلاق دی، اس کے بعد عدت گزر گئی، اس کے بعد وہ شخص اپنے طلاق دینے کے فعل کے اوپر پشیمان ہوا اور اس کا ارادہ تھا دوبارہ سے نکاح کر لے، اور حضرت ماقل بن یسار کی جو بہن تھی یعنی اس بندے کی بیوی، ان کا بھی دل تھا کہ میں اپنے خامند کے ساتھ پہلے خامند کے ساتھ دوبارہ سے نکاح کر لوں،
یعنی کہ مرد اور عورت دونوں رضامند تھے، لیکن حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دینے والے معاملے کے اوپر انہیں غصہ تھا، اور اس غصے کی وجہ سے انہوں نے اپنی بہن کو دوبارہ پہلے خامن کے ساتھ شادی کرنے سے روک دیا، تو ساتھ میں خدا کی قسم اٹھا لی کہ اب وہ تمہارے نکاح میں نہ لوٹے گی، یعنی کہ انہیں غصہ تھا اور اس غصے کا اظہار قسم اٹھا کر بھی کیا۔ پھر اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی چچا زاد بہن کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ پیش آیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا جب نزول فرمایا تو حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بذات خود اپنے سابقہ بنوئی کے پاس گئے اور اس کے نکاح کے اندر اپنی بہن کو کر لیا، یعنی کہ صحابہ کرام تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے والی ہستیاں تھیں، اس لیے انہوں نے بالکل ہی حیل و حجت کا مظاہرہ نہ کیا۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی اس طرح کے اقوال ملتے ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، یعنی مت روکو متعلقہ عورتوں کو اس بات سے کہ وہ اپنے تجویز کیے ہوئے شوہروں سے نکاح کریں، ہاں پہلے ہی شوہروں جنہوں نے طلاق دی تھی یا دوسرے لوگ، مگر اس کے ساتھ ہی یہ شرط لگا دی اذا تراضوا بینہم بالمعروف، یعنی جب دونوں مرد اور عورت شرعی قاعدے کے مطابق رضامند ہو جائیں تو نکاح سے نہ روکو، جس میں اشارہ فرمایا گیا کہ اگر دونوں کی رضامندی نہ ہو، کوئی کسی پر زور زبردستی کرنا چاہے تو سب کو روکنے کا حق ہے، یا رضامندی بھی ہو مگر شرعی قاعدے کے موافق نہ ہو، مثلا بلا نکاح آپس میں میاں بیوی کی طرح رہنے پر رضامند ہو جائیں، یا 3 طلاقوں کے بعد ناجائز طور پر آپس میں نکاح کر لیں، یا ایام عدت میں دوسرے شوہر سے نکاح کا ارادہ ہو، تو ہر مسلمان کو بالخصوص ان لوگوں کو جن کا ان مرد و عورت کے ساتھ تعلق ہے روکنے کا حق حاصل ہے، بلکہ بقدر استطاعت روکنا واجب ہے۔ تو پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے آخر کے اندر 3 جملے استعمال فرمائے، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یعنی یہ احکام ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس میں اشارہ فرما دیا گیا اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آدمی ان احکام الہی کا پورا پابند ہو، اور جو لوگ ان احکام کے اتباع میں کوتاہی کرتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان کے ایمان میں خلل ہے۔ پھر دوسرا جملہ ارشاد فرمایا ذالکم ازکی لکم واطہر، یعنی ان احکام کی پابندی تمہارے لیے پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ خلاف ورزی کا نتیجہ گناہوں کی غلاظت میں آلودگی اور فتنہ و فساد ہے، کیونکہ عاقلہ بالغہ جوان لڑکیوں کو مطلقاً نکاح سے روکا گیا تو ایک طرف ان پر ظلم اور ان کی حق تلفی ہے، اور دوسری طرف ان کی عفت و عصمت کو خطرہ میں ڈالنا ہے۔ تیسرا، اگر خدا نخواستہ وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گئیں تو اس کا وبال ان لوگوں پر بھی ہوگا کہ جنہوں نے اس کو نکاح کرنے سے روکا ہے، اور وہ وبال آخرت سے پہلے بہت ممکن ہے کہ ان مجبور عورتوں کا ابتلا خود مردوں میں جنگ و جدال اور قتل و قتال تک نوبت پہنچا دے، جس طرح آئے روزہ مشاہدہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ پھر تیسرا جملہ فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اس کے اندر جو حکمتیں مصلحتیں موجود ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جاننے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم ان مصلحتوں تک حقیقت میں نہیں پہنچ سکتے کہ جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہنچ سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، والوالدات اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد حولینی 2 سال کاملینی پورے، لمن جو کوئی ارادہ چاہے ان یتیمہ کہ وہ پوری کرے رضاعہ دودھ پلانے کی مدت، وعلا اور پر مولودی لہو جس کا بچہ یعنی باپ، رزقہن ان کا کھانا، وکسوتہن اور ان کا لباس، بالمعروف دستور کے مطابق، لا تکلف نہیں تکلیف دی جاتی، نفس کوئی شخص الا مگر وسعہا اس کی وسعت، لا تضار نہ نقصان پہنچایا جائے، والدۃ ماں
بی والدیہا اس کے بچے کے سبب، ولا اور نہ مولود اللہ جس کا بچہ، اور نہ جس کا بچہ ہے یعنی باپ، بی والدیہی اس کے بچے کے سبب، وعلی الوارثی اور وارث پر مثل ذالک یہ ایسا ہی ہے، فإن پھر اگر ارادہ دونوں چاہیں، فی سالن دودھ چھڑانا، ان ترازن آپس کی رضامندی سے، منہما دونوں سے، بتشاورن اور باہم مشورہ، فلا تو نہیں، جناح گناہ، علیہما ان دونوں پر، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم چاہو، ان تسترضعوا کہ تم دودھ پلاؤ، اولادکم اپنی اولاد، فلا جناح تو گناہ نہیں، علیکم تم پر، اذا سلمتم جب تم حوالہ کرو، ما آتیتم جو تم نے دیا تھا، بالمعروفی دستور کے مطابق، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ کہ اللہ، بما تعملون جو تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ اور بچے والی عورتیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو 2 برس پورے، جو کوئی چاہے کہ پوری کرے دودھ کی مدت۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف اور لڑکے والے یعنی باپ پر ہے کھانا اور کپڑا ان عورتوں کا موافق دستور کے، لا تکلف نفس الا وسعها تکلیف نہیں دی جاتی کسی کو مگر اس کی گنجائش کے موافق، لا تضار والدۃ بولدہا اور نہ نقصان دیا جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدی اور نہ اس کو جس کا وہ بچہ ہے یعنی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے، وعلی الوارث مثل ذلک اور وارثوں پر بھی یہی لازم ہے، فإن اراد فصالا عن تراض منہما پھر اگر ماں باپ چاہیں کہ وہ دودھ چھڑا لیں یعنی 2 برس کے اندر ہی، وتشاور فلا جناح علیہما اپنی رضا اور مشورے سے تو ان پر کچھ گناہ نہیں، وإن اردتم ان تسترضعوا اولادکم فلا جناح علیکم اور اگر تم چاہو کہ دودھ پلواؤ کسی دایا سے اپنی اولاد کو تو بھی تم پر کچھ گناہ نہیں، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف جب کہ حوالے کر دو جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا موافق دستور کے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ پلانے کے متعلق کچھ قواعد کلیوں کا ذکر فرمایا، کچھ مسائل کی وضاحت فرمائی۔ اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دودھ پلانا دیانتاً ماں کے ذمہ واجب ہے، بلا عذر کسی ضد یا ناراضی کے سبب دودھ نہ پلائے تو گناہ گار ہوگی، اور دودھ پلانے پر وہ شوہر سے کوئی اجرت و معاوضہ نہیں لے سکتی جب تک وہ اس کے اپنے نکاح میں ہے، کیونکہ وہ اس کا اپنا فرض ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ اس سے جو واضح ہوتا ہے، یہ معلوم ہوا کہ پوری مدت رضاع 2 سال ہے، جب تک کوئی خاص عذر مانے نہ ہو بچے کا حق ہے کہ یہ مدت پوری کی جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دودھ پلانے کے لیے پوری مدت 2 سال دی گئی، اس کے بعد دودھ نہ پلایا جائے۔ البتہ بعض آیات قرآن اور احادیث کی بنا پر امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اگر 30 مہینے یعنی 2.5 سال کے عرصے میں بھی دودھ پلا دیا تو احکام رضاعت کے ثابت ہو جائیں گے، اور اگر بچے کی کمزوری وغیرہ کے عذر سے ایسا کیا گیا تو گناہ بھی نہ ہوگا۔ 2.5 سال پورے ہونے کے بعد بچہ کو ماں کا دودھ پلانا باتفاق حرام ہے۔ اس آیت کے دوسرے جملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ وَعَلَى مَوْلُودٍ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ یعنی باپ کے ذمہ ہے ماؤں کا کھانا اور کپڑا۔ قاعدہ کے موافق کسی شخص کو ایسا حکم نہیں دیا جاتا جس کو وہ برداشت نہ کر سکے۔ اس میں پہلی بات قابل غور یہ ہے کہ ماؤں کے لیے قرآن نے لفظ والدات استعمال کیا، مگر باپ کے لیے مختصر لفظ والدو چھوڑ کر المولود لہو اختیار فرمایا، حالانکہ قرآن میں دوسری جگہ لفظ والد بھی مذکور ہے۔ تو اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ مرد کے سر پر جس وقت نان نفقے کا معاملہ آئے
تو اس وقت وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے اوپر یہ چیز بوجھ ہے، بلکہ یہ واضح کیا گیا ان الفاظ کے ساتھ کہ یہ اولاد تیری ہے، نسب تیرے ساتھ ان کا چلے گا، تو اس لیے اگر مال تم نے خرچ کرنا ہے، مالی تمہارے اوپر ذمہ داری آئی، تو اسے تم اپنے سر کے اوپر بوجھ نہ سمجھو۔ یہ اس مسئلے کی یہاں پر وضاحت اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ پھر چوتھا مسئلہ اس کے اندر کہ زوجہ کا نفقہ شوہر کی حیثیت کے مناسب ہونا چاہیے یا زوجہ کے، یعنی کہ بیوی کا جو نان نفقہ ہوگا وہ عورت کی حیثیت کو دیکھ کر مقرر کیا جائے گا یا مرد کی مالی حالت کو دیکھ کر مقرر کیا جائے گا۔ اس پر تو اتفاق ہے کہ میاں بیوی دونوں امیر مالدار ہوں تو نفقہ امیرانہ واجب ہوگا، اگر دونوں غریب ہوں تو نفقہ غریبانہ واجب ہوگا۔ البتہ جب دونوں کے حالات مالی مختلف ہوں تو اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ صاحب ہدایہ نے حصاف کے اس قول پر فتویٰ دیا کہ اگر عورت غریب اور مرد مالدار ہو تو اس کا نفقہ درمیانہ حیثیت کا دیا جائے گا کہ غریبوں سے زائد مالداروں سے کم، اور امام کرخی کے نزدیک اعتبار شوہر کے حال کا ہوگا۔ فتح القدیر میں بہت سے فقہاء کا فتویٰ اسی پر نقل کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ماں کو دودھ پلانے پر مجبور کرنے یا نہ کرنے کی تفصیل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، وہ ان الفاظ کے ساتھ لا تضار والدۃ بولدہا۔ اس آیت کے حصے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ماں اگر بچہ کو دودھ پلانے سے کسی ضرورت کے سبب انکار کرے تو باپ کو اسے مجبور کرنا جائز نہیں، اور اگر بچہ کسی دوسری عورت یا جانور کا دودھ نہیں لیتا تو ماں کو پھر مجبور کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ ولا مولود لہ بولدہ سے معلوم ہوا۔ پھر اسی طرح ایک اور مسئلے کی وضاحت ہوئی کہ اگر بچے کی ماں دودھ پلانے کی اجرت مانگتی ہے تو جب تک اس کے نکاح یا عدت کے اندر ہے اجرت کے مطالبے کا حق نہیں۔ یہاں اس کا نان نفقہ جو باپ کے ذمہ ہے وہی کافی ہے، مزید اجرت کا مطالبہ باپ کو ضرر پہنچانا ہے، اور اگر طلاق کی عدت گزر چکی اور نفقہ کی ذمہ داری ختم ہو چکی، اب اگر یہ متعلقہ بیوی اپنے بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ باپ سے طلب کرتی ہے تو باپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ اس کے خلاف کرنے میں ماں کا نقصان ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ معاوضہ اتنا ہی طلب کرے کہ جتنا کوئی دوسری عورت لیتی ہے۔ زائد کا مطالبہ کرے گی تو باپ کو حق ہوگا کہ اس کی بجائے کسی دایا کو دودھ پلوانے کے اوپر رکھ لے۔ تو پھر اسی طرح یتیم بچے کے دودھ پلوانے کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی، اس مسئلے کی اس آیت کریمہ سے ہمیں وضاحت ملتی ہے ان الفاظ کے ساتھ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، یعنی اگر باپ زندہ نہ ہو تو بچے کو دودھ پلانے یا پلوانے کا انتظام اس شخص پر ہے جو بچے کا جائز وارث اور محرم ہو، یعنی اگر بچہ مر جائے تو جن کو اس کی وراثت پہنچتی ہے وہی باپ نہ ہونے کی حالت میں اس کے نفقے کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یتیم بچے کو دودھ پلوانے کی ذمہ داری وارث پر ڈالنے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نابالغ بچے کا خرچہ دودھ چھڑانے کے بعد بھی وارثوں پر ہوگا، کیونکہ دودھ کی کوئی خصوصیت نہیں، مقصود بچے کا گزارا ہے۔ مثلا اگر یتیم بچے کی ماں اور دادا زندہ ہیں تو یہ دونوں اس بچے کے محرم بھی ہیں اور وارث بھی، اس لیے اس کا نفقہ ان دونوں پر بقدر حصہ میراث عائد ہوگا، یعنی 1/3 خرچہ ماں کے ذمے اور 2/3 دادا کے ذمے ہوگا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا یتیم پوتا کا حق دادا پر اپنے بالغ بیٹوں سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ بالغ اولاد کا نفقہ اس کے ذمے نہیں، یتیم پوتے کا نفقہ اس کے ذمے واجب ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح آگے فرمایا دودھ چھڑانے کے احکام کے متعلق کہ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، یعنی اگر بچے کے ماں باپ دونوں آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے یہ ارادہ کریں کہ شیر خوارگی کی مدت یعنی 2 سال سے کم میں ہی دودھ چھڑا دیں، ہاں ماں کی معذوری کے سبب یا بچے کی کسی بیماری کے سبب، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ آپس کے مشورے اور رضامندی کی شرط اس لیے لگائی کہ دودھ چھڑانے میں بچے کی مصلحت پیش نظر ہونی چاہیے، آپس کے لڑائی جھگڑے کا بچے کو تحت مشق نہ بنایا جائے۔ پھر اسی طرح ماں کے سوا دوسری عورت کے ذریعے سے دودھ پلانے کے احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ،
یعنی اگر تم یہ چاہو کہ اپنے بچوں کو کسی مصلحت سے ماں کی بجائے کسی دایا کا دودھ پلواؤ تو اس میں بھی کچھ گناہ نہیں۔ انہیں شرط یہ ہے کہ دودھ پلانے والے کی جو اجرت مقرر کی گئی تھی وہ پوری ادا کر دیں، اور اگر اس کو مقررہ اجرت نہ دی گئی تو اس کا گناہ ان کے ذمہ رہے گا۔ یہ کچھ مسائل اس آیت کریمہ کی روشنی کے اندر سامنے ہمارے آئے تھے جن کو واضح کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یتوفون، اور جو لوگ وفات پا جائیں منکم تم سے، ویذرون، اور چھوڑ جائیں ازواجا بیویاں، یتربصن، وہ انتظار میں رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، اربعۃ اشہر، 4 مہینے، وعشرہ، اور 10 دن، فاذا بلغنا، پھر جب وہ پہنچ جائیں اجلہن، اپنی مدت کو، فلا جناح، تو نہیں گناہ، علیکم، تم پر، فیما، اس میں، فعلنا، وہ کریں، فی انفسہن، اپنی جانوں میں، اپنے حق میں، بالمعروف، دستور کے مطابق، واللہ، اور اللہ، بما تعملون، جو تم کرتے ہو اس سے خبیر، باخبر ہے۔ والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ مر جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ جائیں اپنی عورتیں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، تو انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن، فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم، پھر جب پورا کر چکیں اپنی عدت کو تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس بات میں کہ کریں وہ فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، اس بات میں ان پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ اپنے حق میں قاعدے کے موافق کریں، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عدت کے احکامات ذکر فرمائے کہ جس عورت کا خامن مر جائے اس کو عدت کے اندر 4 مہینے اور 10 دن اس کی عدت کی میعاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دی۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر عدت کے کچھ احکامات کے حوالے سے کہ جس عورت کا خامن مر جائے اس کو عدت کے اندر خوشبو لگانا، سنگار کرنا، سرما اور تیل بلا ضرورت لگانا، مہندی لگانا یا رنگین کپڑے پہننا درست نہیں، اور صریح گفتگو سے نکاح ثانی بھی درست نہیں، جیسا کہ اگلی آیت میں آئے گا، اور رات کو دوسرے گھر میں رہنا بھی درست نہیں۔ ترجمہ میں نکاح کے ساتھ جو وغیرہ کہا گیا اس سے یہی امور مراد ہیں، اور یہی حکم ہے کہ اس عورت کا جس پر طلاق بائن واقع ہوئی، یعنی جس میں رجعت درست نہیں، رجوع کرنا درست نہیں، تو اس کو اپنے گھر سے دن کو بھی بغیر سخت مجبوری کے نکلنا درست نہ ہوگا۔ پھر اگر چاند رات کو خامند کی وفات ہوئی تب تو یہ مہینے خواہ 30 کے ہوں خواہ 29 کے ہوں چاند کے حساب سے پورے کیے جائیں گے، اور اگر چاند رات کے بعد وفات ہوئی تو یہ سب مہینے 30 دن کے حساب سے پورے کیے جائیں گے، پس کل 130 دن پورے کریں گے۔ اس مسئلہ سے بہت سے لوگ غافل ہیں، اور جس وقت وفات ہوئی ہو جب یہ مدت گزر کر وہی وقت آئے گا عدت ختم ہو جائے گی۔ اور یہ جو فرمایا کہ اگر عورتیں قاعدہ کے موافق کچھ کریں تو تم کو گناہ نہ ہوگا، اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص کوئی کام خلاف شرع کرے تو اوروں پر بھی واجب ہوتا ہے کہ بشرط قدرت اس کو روکیں، ورنہ یہ لوگ بھی گناہ گار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ذکر فرماتے ہیں کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں گناہ تم پر، فیما، اس میں اررزتم اشارے میں، بھی اس سے، من خطباتی، پیغام نکاح، نسائی عورتوں کو، او اکننتم، یا تم چھپاؤ، فی انفسکم اپنے دلوں میں، علیم اللہ جانتا ہے اللہ، انکم کہ تم، ستذکرونہن جلدی ذکر کرو گے ان سے، ولیکن اور لیکن، لا تواعدوہن اور نہ وعدہ کرو ان سے، سرا چھپ کر، الا ان مگر یہ کہ تقولو تم کہو، قولا معروفا دستور کے مطابق بات، ولا تعزموا اور نہ ارادہ کرو، عقدۃ گرا، نکاح کا، حتیٰ یہاں تک کہ
یبلغ پہنچ جائے کتاب عدت اجلہ اس کی مدت، وعلموا اور جان لو ان اللہ کہ اللہ یعلم جانتا ہے ما فی جو انفسکم تمہارے اپنے دلوں میں، فاحذروہ سو ڈرو اس سے، وعلموا اور جان لو ان اللہ کہ اللہ غفور بخشنے والا، حلیم تحمل والا ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء اور کچھ گناہ نہیں تم پر اس میں کہ اشارے میں کہو پیغام نکاح ان عورتوں کا، او اکننتم فی انفسکم یا پوشیدہ رکھو اپنے دل میں، علیم اللہ انکم ستذکرونہن اللہ کو معلوم ہے کہ تم البتہ ان عورتوں کا ذکر کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا لیکن ان سے نکاح کا وعدہ نہ رکھو چھپ کر مگر یہی کہ کہہ دو کوئی بات رواج شریعت کے موافق، ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ یہاں اور نہ ارادہ کرو نکاح کا یہاں تک کہ پہنچ جاوے عدت مقررہ اپنی انتہا کو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ اور جان رکھو کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تمہارے دل میں ہے سو اس سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور تحمل کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے متعلق ذکر فرمایا کہ جب عورت اپنی عدت کے دوران ہو تو تم اسے اشارے کے ساتھ تو کہہ سکتے ہو نکاح کے حوالے سے، لیکن کوئی واضح گفتگو نہیں ہونی چاہیے یا اس کے ساتھ کسی قسم کا وعدہ وعید نہیں ہونا چاہیے کہ نکاح کرنے کے حوالے سے۔ تو اس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر روکا۔ پھر ایک اور بات کہ یہاں پر لفظ استعمال فرمائے خطبۃ النساء، پیغام نکاح کے لحاظ سے یہاں پر لفظ خطبہ کا استعمال کیا۔ تو ایک ہوتا ہے خطبہ اور ایک ہوتا ہے خطبہ۔ خطبے سے مراد یہ ہے کہ پیغام نکاح دینا، اور خطبہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پیغام پہنچانا یا کوئی کلام کرنا یا کوئی تقریر کرنا، واعظ و نصیحت کرنا، خطبہ اس معنی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر خطبۃ النکاح ہو تو اس میں یہ مراد ہوگی کہ جو نکاح کو منعقد کرنے کے لیے خطبہ پڑھا جاتا ہے، جو اس وقت قرآن و احادیث کی کچھ آیات اور احادیث پڑھ کے جو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ خطبۃ النکاح ہوگا، اور خطبۃ النکاح یہ پیغام نکاح کے حکم کے بارے میں آئے گا۔ یہ ایک زبر اور پیش کے فرق کے ساتھ اتنا فرق اس کے اندر آ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے متعلق کہ تم نے وعدہ وعید نکاح کے حوالے سے عدت کے دوران نہیں کرنی، ان تک کھل کر پیغام نہیں پہنچانا، اور جو کچھ تمہارے نفسوں کے اندر ہے، تمہارے دل کے اندر ہے، یا کوئی اشارے کے ساتھ تم نے بات کر لی، ہر چیز کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جاننے والی ہے۔ پھر ساتھ میں وضاحت فرمائی کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیوں پھر اگر تم سے کوئی غلطی سرزد بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بردبار ہیں۔